हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। सैटरडे और संडे में एक दफ़ा फिर एस्केलेशन देखने को आई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, इसमें जो पॉइंट्स मैंने आपसे वन बाय वन एक वीलॉग में डिस्कस किए थे, अभी एग्जैक्टली उसमें जो स्टिकिंग पॉइंट्स थे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जहां ये समझा जा रहा था कि ईरान को काफ़ी कंसेशन दी गई है, उस पर वाशिंगटन में जो इंटरनल डिबेट्स हैं और पॉलिटिकल प्रेशर है वो ऑलरेडी माउंट होना शुरू हो चुका है। दिस डील इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर अगर ये अपने इसी स्पिरिट के साथ पास होती है। 60 डेज़ कवर होते हैं और 60 डेज़ से अगर टाइम आगे भी जाता है तो वो चला जाए, लेकिन ये डील स्टैंड करे। इट कैन बी अ गेम चेंजर, बट गेम चेंजर इन हुज़ इंटरेस्ट, ये डिबेट्स हो रही हैं इस वक्त वाशिंगटन में, गल्फ़ में एंड ऑफ कोर्स हमारे रीजन में। एंड बिफोर आई मूव ऑन, बिकॉज इसमें लेबनान का और हिजबुल्लाह का बहुत एक ऐसा रोल है जिसको फर्स्ट क्लॉज में ही ईरान ने बड़ा सक्सेसफुली टाई करा दिया है यूएस के साथ। सो इससे पहले कि मैं हिजबुल्लाह की बात करूं, जस्ट अ क्लैरिफिकेशन, समहाउ या मेरे अल्फाज क्लियर नहीं थे कम्युनिकेशन में। लास्ट वीलॉग में अ लॉट ऑफ पीपल रोट टू मी कि आप कह रही हैं कि हमास इज़ अ टेररिस्ट ग्रुप। दैट इज़ नॉट ट्रू। व्हाट आई सेड वाज कि जब अटैक्स होते हैं IDF इज़राइली सोल्जर्स की तरफ से किसी बिल्डिंग पे, अपार्टमेंट बिल्डिंग पे, तो वहाँ पे जो उसका उज़र पेश करते हैं या जो उसकी लॉजिक पेश करते हैं इज़राइली ऑफिशियल्स, वो ये कहते हैं कि यहाँ पे हमास टेररिस्ट छुपे हुए हैं, इसलिए हमने इसके ऊपर अटैक किया है। सो मैं ये एक्सप्लेन कर रही थी, एंड मे बी इट वॉज मिस इंटरप्रिटेड और मिसकम्युनिकेटेड फ्रॉम माई साइड, बहरहाल दिस इज़ द क्लैरिफिकेशन ऑन दैट आई डू नॉट कंसिडर हमास अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल। हिजबुल्लाह, हुसीज़, हमास, इन सब का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। हमास को पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हासिल है, याद रखें, पैलेस्टाइन में। हिजबुल्लाह को भी एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे लेबनान के पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में एक्सेप्ट किया जा चुका है। हुसीज़ अभी तक कंट्रोल कर रहे हैं यमन को जिस तरीके से, उनको भी एक पॉलिटिकल एंटिटी उस इलाके के कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। बट बेसिकली ये तीनों ऑफ कोर्स उस एक्सेस का हिस्सा हैं जिसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान कहता है, और इसी के ऊपर डिस्प्यूट है जो इसका मेन स्पॉइलर बन सकता है इस MOU का। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द MOU, उसके फर्स्ट क्लॉज में 3 दफ़ा लेबनान का जिक्र करना, और जो पीस अग्रीमेंट होना है या जो डील होनी है उसमें लेबनान को उसका हिस्सा बनाना ईरान की बहुत बड़ी जीत थी। बट इज़राइल ने वहाँ पर एक और एग्रीमेंट साइन किया है लेबनान की गवर्नमेंट के साथ, जिसमें उन्होंने हिजबुल्लाह को ज़ाहिर है पार्टी के तौर पे शामिल नहीं किया। उसको वाशिंगटन फ्रेमवर्क कहा जा रहा है, और वाशिंगटन फ्रेमवर्क इज़ जस्ट पीस ऑन पेपर। और उसमें उस गवर्नमेंट को ये कहा जा रहा है कि जो लेबनीज़ आर्मी है वो हिजबुल्लाह से लड़े या जैसे भी डील करे, उनको डिसआर्मामेंट पे यानी कि हथियार डालने पे मजबूर करे। हिजबुल्लाह ने इस सेरेमनी के ऊपर जब ये सिग्नेचर्स हो गए इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और ये डील की शक्ल जिसको वाशिंगटन फ्रेमवर्क कहा जा रहा है, मार्को रूबियो वहाँ मौजूद थे जब साइन हुए हैं, तो उन्होंने इसे फर्मली रिजेक्ट किया है और कहा है कि हम इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करेंगे। और उसके बाद उन्होंने पूरे लेबनान में जहाँ जहाँ वो एहतजाज कर सकते थे उन्होंने एहतजाज की कॉल्स भी दी, टायर जलाए, और उन्होंने अपनी जो स्ट्रीट पावर है वो शो की। नाउ लेबनान में प्रॉब्लम ये है कि अगर उनका आप फैब्रिक देखें, पॉलिटिकल फैब्रिक देखें, तो वहाँ पे बड़ी डिवर्स पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और एक दो और वहाँ पे फ़िरके हैं जिन्होंने मिल के गवर्नमेंट बनानी होती है, और उसी लिहाज से वहाँ पे ओहदे तकसीम किए गए हैं गवर्नमेंट के कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने, वो सब फैक्शंस को कवर करती हो। अगर तो वहाँ पर आम हालात होते, ये एक आम स्टेट ने ऐसा फ़ैसला किया होता, तो ये इतनी इंक्लूसिव गवर्नमेंट होना बहुत अच्छी चीज़ है, ये उनकी फेवर में जाता। बट जहाँ पे कमज़ोर स्टेट है, जहाँ पे उसके ऊपर उसकी सॉवरेंटी पे बार बार हमले होते हैं, वहाँ ये एक फ्रैक्चर्ड पॉलिटिकल सिस्टम बन जाता है। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग कि उन फैक्शंस में डिवीज़न है। कुछ लोग चाहते हैं इसराइल के साथ बात करना, कुछ कहते हैं कि इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ ये सिक्योरिटी जोन्स और बफर जोन्स के नाम पे हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कब से वायलेट कर रहे हैं और रुकने पे नहीं आ रहे। और ये पर्टिकुलर जो डील है जिसको वाशिंगटन फ्रेमवर्क कहा जा रहा है, इसमें तो इस तरह की क्लॉजेस शामिल हैं जिसमें 20 किलोमीटर्स तक भी अगर इज़राइल ने विड्रॉ करना है, इतने छोटे एरिया की मैं बात कर रही हूँ, उनकी पेनिट्रेशन इससे कहीं ज़्यादा है, वो इस शर्त पे वहाँ से विड्रॉ करेंगे अगर
हिज़्बुल्लाह अपने हथियार फेंकती है तो सो वी ऑल नो ना हिज़्बुल्लाह ने हथियार फेंकने हैं और ना वहाँ पे अमन आना है. सो दिस इज़ अगेन जस्ट अ गिमिक फॉर द वर्ल्ड. एक डिप्लोमेसी के रिकॉर्ड में ज़रूर आ जाएगा कि आफ्टर डेकेड्स कोई एक डील साइन हुई बिटवीन लेबनीज़ गवर्नमेंट एंड इजरायली गवर्नमेंट, लेकिन ये पेपर पीस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा वहाँ पे. सो दिस बिकम्स द फर्स्ट स्टिकिंग पॉइंट जो कि स्पॉइलर साबित हो सकता है उस MOU में जो कि ईरान और US के दरमियान साइन हुआ है. नाउ व्हेन आई से स्टिकिंग पॉइंट्स, इट मीन्स इन कॉमन लैंग्वेज कोई ऐसा पॉइंट जिस पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जो हल नहीं हो रहा, जिसकी कोई शक्ल ऐसी नहीं बन रही जिस पे दोनों साइड्स अग्री कर सके. अनदर स्टिकिंग पॉइंट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़. और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मैकेनिज़्म आर्टिकल 6 में लिखा है, आर्टिकल 5 में भी लिखा है कि ओमान और ईरान मिलके इसका कोई मैकेनिज़्म, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म बनाएंगे. उसके बावजूद मार्को रूबियो ने लास्ट वीक GCC कंट्रीज़ का दौरा किया और बहरीन में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो टोल के नाम पे या एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पे किसी भी तरह का कोई टैक्स कबूल नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो. हम ईरान को फ़ीस चार्ज नहीं करने देंगे. सो MOU में कुछ लिखा है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी एनवायरनमेंट वहाँ पे चाहते हैं अपने रीजनल कंट्रीज़ के साथ मिल के उसको बैठ के डिज़ाइन करें. लेकिन उससे पहले ही अभी वो कंसल्टेशंस अगर हो भी रही हैं या अभी वो स्टार्ट भी नहीं हुई प्रॉपरली, उससे पहले ही मार्को रूबियो की ये स्टेटमेंट उसने एक स्पॉइलर का किरदार अदा किया और उसके बाद एस्केलेशंस हुई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में. याद रखिए, जब एक दफ़ा ईरान अगर कहीं पे हमला करता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए लाजमी हो जाता है उस हमले का जवाब देना, बिकॉज़ उनकी लोकल ऑडियंस उनको देख रही हैं और दुनिया में कोई लोकल ऑडियंस नहीं चाहती कि उनका सदर या उनकी लीडरशिप जो है वो कमज़ोरी दिखाए. तो ये दोनों साइड्स की मजबूरी बन जाती है एक दूसरे को टिट फॉर टैट जवाब देना. ईरान ने अपनी पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करना है, ट्रंप ने अपनी पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करना है. रिगार्डलेस ऑफ द लोकल एंड डोमेस्टिक सेंटिमेंट इन US, दूसरा प्रॉब्लम जो बहुत बड़ा इस वक्त वाशिंगटन को है वो है GCC कंट्रीज़ में अपनी जो रिलेटेबिलिटी है, जो आपका रिलेटिव होना है, जो आपकी प्रेजेंस है, उसको इंटैक्ट कैसे रखना है. इसीलिए मार्को रूबियो जो कि खुल के कहते थे कि मिसाइल प्रोग्राम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ईरान का, वो अब उस पर खामोश है क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान हैज़ अ राइट टू डिफेंड इट सेल्फ. अगर उस रीजन में बाकी लोगों के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं तो फिर ईरान भी रख सकता है. उसके बाद मार्को रूबियो ने दूसरा जो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पॉइलर थ्रो किया वो ये था कि उन्होंने कहा कि प्रॉक्सीज़ बर्दाश्त नहीं होंगी. और उन प्रॉक्सीज़ की डिस्कशन के साथ उन्होंने GCC कंट्रीज़ को जोड़ा. उनका कहना था कि हमारे एलाइज़ हैं ये सारे कंट्रीज़, ऑल द GCC कंट्रीज़, और इनके ये कंसर्न्स हैं कि प्रॉक्सीज़ को रोका जाए या कंट्रोल किया जाए. प्रॉक्सीज़ का MOU में कहीं जिक्र नहीं है. अगर उसका जिक्र होता तो अच्छी बात थी, उस फ्रेमवर्क में उनका भी कोई हल निकल आता. लेकिन क्योंकि उसका MOU से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है, तो ईरान ये कह सकता है कि आप ऐसे पॉइंट्स क्यों रेज़ कर रहे हैं जो इस करंट सीज़ फायर को ख़राब करे, इस करंट एनवायरनमेंट को, डिप्लोमेसी को ख़राब करे जो प्रिवेलिंग है और जो अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है. सो मार्को रूबियोज़ विज़िट टू GCC वॉज a tipping point in my opinion, जिससे ये पोस्चरिंग वाशिंगटन के सामने आई है कि वो दो ग्रुप्स जिनकी बात होती है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, जो एक हॉक्स का ग्रुप है जिसमें पीट हेग्सेथ हैं, जिसमें मार्को रूबियो भी हैं, जो कि इस डील के सिग्नेटरी जितने लोग थे जो कि US एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आए थे वो उस ग्रुप का भी हिस्सा नहीं थे. सो मार्को रूबियो को समझा जाता है ये उस हॉकिश ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जो नहीं चाहते कि ईरान के साथ कोई भी डील हो. सो मार्को रूबियो जब GCC या अरब कंट्रीज़ में जाके इस तरह के बयानात देते हैं तो या तो वो उसको स्पॉइल कर रहे हैं या फिर वो एक डिफरेंट पोजीशन ले रहे हैं. इन बोथ केसेस वो ट्रंप की मर्ज़ी से ऐसे कर रहे हैं. इट मीन्स प्रेजिडेंट ट्रंप इज़ प्लेइंग इन बोथ डायरेक्शंस. एक तरफ जेडी वैंस हैं जो कि बहुत प्रो डील हैं और दूसरी तरफ मार्को रूबियो हैं, वो दोनों ग्रुप्स के साथ प्ले अराउंड कर रहे हैं. नाउ वाशिंगटन में क्या सेंटिमेंट है? वाशिंगटन में इस वक्त एक चीज़ बड़ी क्लियर है. 99.9% of the Congress is funded by AIPAC and AIPAC like other lobbies.
Zionist lobbies. This is a reality. آپ US کی فورن پالیسی کو جاننے والے کسی بھی اتھارٹیٹیو بندے سے بات کر کے دیکھ لیں جو اتھارٹی رکھتا ہو اس سبجیکٹ پہ. آئی ہیو ٹاک ٹو پیپل, ویری رسپانسبل پیپل, جو کہ ڈپلومیٹس بھی ہیں, فورن پالیسی ایکسپرٹس بھی ہیں. ایک کنٹرول ہے کانگریس پہ, کمپلیٹ کنٹرول ہے, فنڈنگ کی شکل میں, کیمپینس کی شکل میں, اور ایک سیٹ جو ہوتی ہے اس کے اوپر جو آپ اپنے علاقے میں جا کے جو چیزیں کمٹ کرتے ہیں اس میں ایک ایمبیڈڈ سسٹم ہے جس میں آپ اینٹی سیمیٹک نہیں ہو سکتے. ناؤ امیجن دس, اور ساتھ ہی یاد کریں میں نے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ 10 سال تک مزید کلوزلی ملٹری کولیبوریشن کرے گا US اور اسرائیل مل کے. دوسری طرف کانگریس میں ایسی ریزولوشنز پاس ہو رہی ہیں. دوسری طرف ایک اور جانب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ پبلکلی جھاڑ پہ لاتے ہیں نتن یاہو کو, بہت کچھ کہتے ہیں جس کو بہت سارے لوگوں نے بہت سیریسلی, آئی وڈ سے ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو سیریسلی, بیکاز جو گراؤنڈ پہ ریالٹی ہے اس میں اگر آپ کی پوری کانگریس کمپرومائزڈ ہے, آپ کا پورا پولیٹیکل سسٹم کمپرومائزڈ ہے, تو وہاں سے کسی چینج کی امید نہ رکھیں. another important element is کہ جو آپ کے الیکشنز آ رہے ہیں ان الیکشنز میں کس لابی نے جیتنا ہے. پرو اسرائیلی لابی نے جیتنا ہے کہ اینٹی اسرائیلی نے جیتنا ہے. ناؤ دیر از نو اینٹی اسرائیلی لابی. کچھ سینیٹرز, کچھ کانگریس مین جن کا آگے ویسے ہی کوئی پولیٹیکل کریئر نہیں ہے, ان کے کھڑے ہو کے ایران کے حق میں کوئی بات کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سو یہ اپ کمنگ الیکشنز یہ بہت ڈیسائسو ہوں گے. اس میں نومبر کی میں مڈ الیکشنز کی بات کر رہی ہوں US میں. اس میں اسرائیل بھرپور زور لگائے گا اپنی لابی سے جڑے ہوئے کینڈیڈیٹس کو جتوانے کے لیے, اور یہ جو آپ کو تھوڑی سی فلکچویشن اور فلیکسیبلٹی پریزیڈنٹ ٹرمپ میں نظر آ رہی ہے وہ بھی صرف ان الیکشنز تک ہی ہے. ان مائی پرسنل اوپینین جس طرح آپ نے ان کو کیمپین میں مسلمانوں کے ساتھ, بیکاز انہوں نے مسلم ووٹ لینا تھا, عربس جتنے بھی اوور آل وہاں پر رہتے ہیں, مشیگن میں اسپیشلی سب سے زیادہ امریکنز ہیں جو عرب ڈسینٹ کے ہیں, ان سب سے جو وعدے کیے تھے کہ وہ پیس لے کے آئیں گے, آپ نے دیکھا ان 2 سالوں میں, ابھی مڈ ٹرم آ رہے ہیں, اب تک 2 سالوں میں وہ 2 دفعہ پیس تو نہیں لا پائے, 2 دفعہ انہوں نے ایران پہ اٹیک ضرور کر دیا. سو مڈ ٹرم میں وہ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اچیو کرنے کے بعد وہ کیا کریں گے, nobody knows. So this is the reality. اور MOU جو ہے اس کا جو سائن ہونا ہے اس کے بارے میں بہت سارے انالسٹ کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ کا کہنا یہ تھا کہ any deal is better than no deal. کسی بھی طرح کی ڈیل ہو جائے, I need a deal. Why? Because وہ پولیٹیکلی ہار رہے تھے. پولز دیکھ لیں, اٹس این unpopular war, اوپر سے آپ اس وار میں کچھ ڈیلیور بھی نہیں کر پا رہے, تو وہ بہت تیزی سے ریپبلکنز بیس بھی مس کر رہے تھے. وار پاورز ایکٹ جو 10ویں دفعہ پیش ہونے پہ آخرکار منظور کر لیا گیا ہے, اس میں 4 ریپبلکنس نے جا کے ڈیموکریٹس کے ساتھ اس کے حق میں ووٹ ڈالا اور 2 ایبسنٹ رہے, 2 آئے ہی نہیں. اور پھر جب ریپبلکنس کی ایک انر کنونشن جو ان کا ہوتا ہے اپنی پارٹی کا وہ ہوا, تو اس میں ٹرمپ لاسٹ کنٹرول. ان سینیٹرز کو, جس میں ایک سینیٹر کیسڈی ہیں اور ایک اور سینیٹر ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے کافی سخت زبان استعمال کی, اینڈ دا پریس از کورنگ دیٹ ایز ویل. سو جو ایک کارڈنل رول ہے یا ایک ایسا رول جس کو آپ ہر جگہ اپلائی کر کے بہت ساری چیزیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے اگر ٹاپ مین کو کچھ ڈیلیور کرنا پڑے گا تو وہ ضرور کرے گا, بیکاز وہ اپنی ڈومیسٹک بیس لوز نہیں کر سکتا. تو اگر کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ ایسا جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زبردست ہے, تو نہ تو وہ کوئی فیور دے رہے ہیں مڈل ایسٹ کو, نہ ہی ان کے اندر کوئی کمپیشن ہے فار ایرانین پیپل. اٹس سوللی فار ہز اون بیس, فار ہز اون پالیٹکس. اور لوکل پالیٹکس بہت کچھ ایسا کرنے پہ مجبور کرتی ہے جو ادروائز اس لیڈر نے شاید سوچا بھی نہیں ہوتا. اینڈ ہسٹری از فل آف ایگزامپلس جہاں پہ پبلک اوپینین کی وجہ سے بہت سارے اسٹیپس لینے پڑ جاتے ہیں لیڈرشپ کو. Having said that, coming back to that point کہ اسرائیل کا کتنا کنٹرول ہے یا اسرائیل ابھی تک allies کی لسٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے, یہ ڈسکشنز ہی irrelevant ہیں, بیکاز اسرائیل کو ابینڈن کرنا از امپاسبل فار US فار دا ریزنز آئی ول ٹاک ان another vlog. بٹ بہت بیسک ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ پچھلے 150-200 سالوں سے اسرائیل کی زائنسٹ لابیز کی جو انویسٹمنٹ ہے ان دیئر پولیٹیکل سسٹم, وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتی. ہم آج سٹارٹ کریں گے تو ایک پوری جنریشن میں چینج چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پبلک اوپینین میں بہت چینج آ گیا ہے,
پبلک اوپینین میں چینج آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹرانسلیٹ ہوگا انٹو این الیکٹورل ریالٹی ایز ویل. دس از وائی آئی سے کہ نیئر فیوچر میں ایون ان ڈسٹنٹ فیوچر آپ کو پولیٹیکلی اسرائیل سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتا یو ایس نہیں نظر آئے گا. Now there is a report in Wall Street Journal that says کہ جتنا نقصان ملٹری بیسز پہ یو ایس کا ایران کے پروجیکٹائلز اور ڈرونز اور مسلز سے ہوا ہے, یو ایس از کیلکولیٹنگ کہ کیا ہمیں اسے ریپیئر بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, کیا اس میں انویسٹمنٹ مزید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. وائی آئی سے دس, آپ کو ایم او یو کی طرف اگر میں واپس لے کے جاؤں تو آپ کو یاد ہوگا اس میں ایک کلوز ہے جس کے مطابق ایران کی پروگزیمٹی میں جہاں جہاں ملٹری پریزنس ہے یو ایس کی وہ اسے ختم کرے گا اور مزید ڈپلائمنٹس نہیں کرے گا. یہ 2 باتیں اس میں لکھی ہوئی تھیں. میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ اتنی بڑی کنسیشن ہے, اٹ مینس کہ یو ایس ان ادر ورڈس یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں اپنا فٹ پرنٹ کم کرے گا, کیونکہ جو 5th فلیٹ ہے, جو سینٹ کام ہے, ان سب کی جو پوزیشننگ ہے وہ سب ایسی جگہوں پہ ہے, ان عرب ممالک میں ہیں جو ایران کی بڑی کلوز پروگزیمٹی میں ہے. اب یہ اسیسمنٹ واشنگٹن میں پینٹاگن میں اگر ہو رہی ہے کہ کیا ہمیں یہاں بیسز سوٹ بھی کرتی ہیں کہ نہیں, یہ تو سیف ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو ہم جتنا اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ایک ڈیٹرنس کا کام کرے گا, ہم اتنے ہی ایکسپوز ہو گئے ہیں, وی ہیو بین والنریبل. تو آپ کا جو ڈیٹرنس ہے اگر وہ فیل ہوا ہے, یعنی جس کو آپ اپنا لائن آف ڈیفینس سمجھ رہے تھے وہ ہٹ ہو گئی ہے ایران کی طرف سے, تو اس کا مطلب ہے دیٹ ہیز فیلڈ. تو اب اسی کو ریپیئر کرنا ہے یا اس کو موو کرنا ہے کہیں اور, یہ ڈبیٹ چل رہی ہے, یہ اسیسمنٹ چل رہی ہے بیسڈ آن دا سیٹلائٹ امیجری اور جتنے بھی ان کو وہاں پر ابھی تک انفارمیشن مل رہی ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے اینڈ آل دیٹ. آئی ول شیئر ود یو کہ یہ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ اور کیا کہتی ہے, بٹ اس میں سے جو ایک ٹیک اوے ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے بیسز ختم کریں اور سب کہاں موو کریں, اسرائیل میں موو کریں. اب وہ ایک ٹیکٹیکل ڈپلائمنٹ ہے, مطلب اس کی ان کے پاس ریزن ہے کہ وہ ذرا دور ہے ان سارے علاقوں سے جہاں پہ اتنی ایزیلی ہٹ کر پایا ہے ایران, بٹ دیٹ سیز والیومز اباؤٹ یو ایس's الائنمنٹ کہ وہ اصل میں کہاں ہے. اور یہ بہت بڑا سگنل ہوگا اگر یہاں سے اپنی ملٹری بیسز کو انٹائرلی موو کرنے کی میں بات نہیں کر رہے, لیکن جو میجر ڈپلائمنٹ ہے اگر اس میں چینج آتی ہے اور آپ وہ سارا چینج کہاں لے جا کے اینکر کر رہے ہیں ان اسرائیل, دس از اے میسج ٹو جی سی سی یا عرب کنٹریز کہ آپ ہماری پرائیورٹی نہیں ہیں. ہم نے سیکیورٹی امبریلا آپ کو دی تھی, وہ نہیں کام آئی, ہم یہاں سے ہٹا کے کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. وائی؟ بیکاز آپ کا ڈیفینس ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں تھا, اسرائیل کا ڈیفینس ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سو ہم آپ کے پاس سے بیسز ختم کر سکتے ہیں, اور ہم جو ری ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں, جو ہم نیا اسٹریٹجک ڈیزائن بنا رہے ہیں, اس میں ہمیں اسرائیل سوٹ کرتا ہے. تو یہ انڈورس کرتا ہے, یہ امپاور کرتا ہے اس آرگیومنٹ کو کہ جو اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپ ہے یو ایس کا, وہ صرف ایک جنگ یا 2 دفعہ اس طرح کے ایکسپیڈیشنز جو 2025 میں 2026 میں 2 دفعہ 2 وارز ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے ختم ہونے والا نہیں ہے. اٹ از مچ مور ڈیپر دین دیٹ. ایک اور سائن اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ ابھی تک جو چیف نیگوشیٹرز ہیں وہ وہی ہیں, اسٹیو وٹکاف ہیں اور جیریڈ کشنر ہیں. So nothing has changed. I thought I'll just touch upon those points جو روز vulnerability بتاتے ہیں اس ایم او یو کی کہ یہ کتنا فریجل ہے, اس میں کتنے لوپس ایسے ہیں جس میں سے ایک لوپ بھی اگر اس جگہ پہ نہیں فٹ بیٹھتا جہاں کا سوچا گیا ہے, پلان کیا گیا ہے, تو یہ ایم او یو بلاسٹ کر سکتا ہے. It will stand nowhere. So from now to 60 days, 60 days میں سے بھی 2 weeks آپ نکال لیں جو نیگوسیشنز ہونی ہیں. سنڈے کو بائی دا وے ایران ٹیکنیکل نیگوسیشنز میں نہیں بیٹھا بیکاز تھوڑی سی جو ایسکولیشن ہوئی ہے اس کا انہوں نے جواب دیا ان کو وہاں پہ نہ جا کے. ابھی تو نیوکلیئر انسپیکشنز باقی ہیں, ابھی تو آئی اے کے جو رافیل گراسی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران جانا ہے, ہم نے دوبارہ سے ان کی سائٹس تک ایکسیس لینی ہے, نیوکلیئر میٹیریل اور جو انریچڈ یورینیم کا اسٹاک پائل ہے اس کو وہاں سے کیسے موو کرنا ہے. تو یہ تو ابھی بہت دور سٹیجز نظر آ رہی ہیں. اس سے پہلے ہی شارٹ آف اٹ مارکو روبیو نے جو پراکسیز کے بارے میں اور اس کے علاوہ جو ٹول ہے یا ایڈمنسٹریٹو فیس ہے اس کے بارے میں جو باتیں کی ہیں جی سی سی کنٹریز کے میں جا کے, مانما میں, بحرین میں بیٹھ کے, یہ سب کسی بھی وقت بلاسٹ کر سکتی ہیں اور یہ کسی بھی وقت بیک فائر کر سکتی ہیں. مے بی
جو ہاکس ہیں ان کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ چاہتے ہوں کہ اگر اس سے واک آؤٹ ایران کرتا ہے تو کر جائے، تاکہ ہم دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ ہم نے تو پیس بلڈنگ کی بہت کوشش کی ہے. دا پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر از کہ ایران ہیز نتھنگ ٹو لوز. انہوں نے جتنی تباہی دیکھنی تھی انہوں نے پچھلے سال بھی دیکھی ہے، انہوں نے 47 ایئرز دیکھی ہے، بلکہ انہوں نے، میں یہ کہوں اگر 100 سال دیکھی ہے، کیونکہ وہاں پہ بار بار کوز ہوئے ہیں، کوز سپورٹڈ بائی برٹن اینڈ یو ایس. تو ایک مستقل جہاں پہ انٹرونشن ہو رہی ہو وہ سسٹم کنفگر ہو جاتا ہے، اور اس سسٹم میں یہ کویسچنز کہیں دور رہ جاتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو کیا چاہیے. وہاں پہ پھر جو ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں، جو اتھارٹیٹیو گورنمنٹس ہوتی ہیں، پھر وہی پھلتی پھولتی ہیں اور پھر انہی کا فیوچر رہتا ہے، جیسے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایران میں ایگزیکٹلی دیٹ از ہیپننگ. اس کے علاوہ بے شمار لیگل لکوناز، پولیٹیکل لکوناز، ایڈمنسٹریٹو ہیکپس ایسے ہیں اس ایم او یو میں کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ ہم سینکشنز ہٹائیں گے، تو لیگلی بہت ساری سینکشنز جو یو ایس نے لگائی ہوئی ہیں پرائمری اینڈ سیکنڈری، ان کو ریموو کرنے کے لیے کانگریشنل اپروول کی ضرورت ہے. سملرلی اس میں کمرشل پرابلم ہے. کمرشل پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ نے IRGC کو، جو کہ ایرانین گارڈز ہیں، ان کو آپ نے ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ گروپ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جو کہ کیا ہوا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، تو کوئی کمرشل وینچر، کوئی انٹرنیشنل کمپنی ان کے ساتھ سائن نہیں کرے گی جب تک آپ وہاں سے اس ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ گروپ میں سے ان کا نام نہیں نکالتے. وچ مینس یہ کمرشل پرابلم آ گئی. اٹس ناٹ دیٹ سمپل. اس میں لیگل ہیکپس ہیں، پولیٹیکل ہیکپس ہیں. لیگلی کانگریس اپروول دیتی ہے سینکشنز ہٹانے کے لیے کہ نہیں؟ مڈ ٹرم میں کیا ٹرمپ کے پاس اپنی سپورٹ رہتی ہے کہ وہ ایسے بلز پاس کرا سکیں یا نہیں؟ بگ کویسچن مارک. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ جو سینکشن ویور ہے یہ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے گا. اس ایم او یو کا حصہ رہے یا نہ رہے، پریکٹیکلی پاسبل نہیں رہے گا. اسی طرح کانگریس کیوں اپروول دے گی اگر وہاں پہ ڈیموکریٹس کی میجورٹی آ جاتی ہے، اور ایون ریپبلکنس کے بھی 5-6 لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بالکل ایران کو کوئی کنسیشن نہیں دینی چاہیے، تو آپ وہ بلز پاس نہیں کرا سکیں گے. اور ایگزیکٹو اتھارٹی کے ذریعے سے سینکشنز ہٹانا از ناٹ پاسبل. سو یہ وہ ایک براڈر پکچر تھی جو اس ایم او یو کو سامنے رکھتے ہوئے روز جو ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں وہ اس میں ٹرانسلیشن دیتی ہیں، ہمیں انٹرپریٹیشن دیتی ہیں ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایم او یو کہاں سٹینڈ کرتا ہے. سو فار سو گڈ، یو نیور نو. اس میں سے اگر کچھ کلوزز بھی جو بڑی بیسک ہیں وہ اگر طے ہو جاتی ہیں اور یہ کسی طرح سیکیورٹی کاؤنسل تک پہنچ جاتا ہے تو یہ بہت بڑی ون ہوگی اور بہت بڑی لیگیسی ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اگر وہ یہ کر پائے تو. بٹ اٹس اے بگ ایف، بیکاز اپیرنٹلی جو میں نے آپ کو ریزنز بتائے ہیں ان کے ساتھ اٹس اے بگ بیگیج وچ پریزیڈنٹ ٹرمپ از کیرنگ، اور وہ اس میں پھنس گئے ہیں. نہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس جنگ کا حصہ بنتے، نہ ان کو ایسی ڈیل کرنی پڑتی. بٹ جنگ کا حصہ بننے کے بعد، جنگ میں ہار ہونے کے بعد، اب ان کو جیسی بھی ڈیل مل رہی ہے انہیں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹیپرنگ کرنی پڑے گی. وہ ٹیپرنگ کیا ہے؟ کتنے % کامیاب ہوتی ہے، کتنے % اسپوائلرز اس کو خراب کر پاتے ہیں. اینڈ ریممبر اسپوائلرز دونوں طرف ہیں. ایران میں بھی ایسا فیکشن موجود ہے جو کہ نہیں چاہتا کہ ڈیل ہو، اور واشنگٹن میں تو موجود ہیں ہی. سو آئی ول کیپ پوسٹنگ یو on the latest development and how I interpret those developments, because developments تو آپ ٹی وی پہ دیکھ ہی رہے ہوں گے، اس کے پیچھے جو چھپا ہوا میسج ہوتا ہے، جو انالیسز ہوتا ہے، that is the key. See you next time.